وَإِذَا قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ، ایک آدمی نے اپنی بیوی سے کہا اِذَا صُمْتِ يَوْمًا، کہ جب تو کسی دن روزہ رکھے تجھے طلاق ہے، تو فرمایا جس دن روزہ رکھے گی اس دن غروب شمس کے وقت اس کو طلاق ہوگی، کیونکہ یہاں پر یوم کو جو ہے فعل ممتد کے ساتھ ملایا گیا ہے، اور جب یوم فعل ممتد کے ساتھ مل جائے تو وہاں پر دن کی سفیدی مراد ہوتی ہے، اور اس سفیدی کا اختتام چونکہ غروب شمس پر ہوگا اس لیے غروب شمس کے ساتھ اس کو طلاق ہوگی۔ ہاں اگر یوں کہا اذا سمتی یومن کا لفظ نہیں بولا ہے تو یہاں چونکہ یہاں پر یوم کا ذکر نہیں ہے، اس لیے یہاں پر صوم اگر اپنے رکن اور شرط کے ساتھ ایک لمحے کے لیے پایا گیا تو طلاق واقع ہو جائے گی، اس کے اندر جو ہے پھر غروب شمس کے انتظار ضروری نہیں ہوگا۔ ومن قال لامرأته اذا ولدت غلاما، ایک آدمی نے اپنی بیوی سے کہا اگر تو نے لڑکا جنا تجھے ایک طلاق ہے، اور اگر لڑکی جنی تجھے دو طلاقیں ہیں۔ اب یہاں کل تین صورتیں بنتی ہیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ اس نے پھر دونوں جن دیے، لڑکا بھی جنا اور لڑکی بھی جنی، تو یہاں پھر تین صورتیں بنیں گی۔ پہلی صورت یہ ہے کہ اس نے پہلے لڑکا جنا پھر لڑکی جنی، دوسری یہ ہے کہ پہلے لڑکی جنی پھر لڑکا جنا، اور تیسری یہ ہے کہ معلوم نہیں پہلے لڑکا جنا ہے یا لڑکی۔ اگر پہلی صورت ہو کہ پہلے لڑکا جنا پھر لڑکی، اس صورت میں ایک طلاق واقع ہوگی، اس لیے جب پہلے لڑکا جنا اس کے پیٹ میں لڑکی ہے تو اس کی عدت وضع حمل ہوگی، تو جو ہی وہ لڑکی جنے گی عدت ختم ہو کر وہ اس سے بانا ہو جائے گی، تو اس کے بانا ہونے کے بعد اب لڑکی کی وجہ سے طلاق واقع نہیں ہو سکے گی۔ اور اگر پہلے لڑکی جنی پھر لڑکا جنا تو لڑکی جنتے ہی دو طلاقیں واقع ہو گئی، عدت وضع حمل، جو ہی لڑکا پیدا ہوگا اس کے پیدا ہونے کے ساتھ عدت ختم، تو لڑکے کی وجہ سے اب طلاق واقع نہیں ہو سکے گی، گویا یہاں دو طلاقیں واقع ہو گئی۔ لیکن اگر معلوم نہیں ہو رہا کہ پہلے لڑکی جنی ہے یا لڑکا، اب یہاں پر جو بھی پہلے جنا ہو یا ایک طلاق کنفرم ہے، اگر لڑکا جنا ہے تو ایک طلاق کنفرم ہے، اگر لڑکی جنی ہے تو دو کے ضمن میں ایک پھر بھی کنفرم ہے، تو شک دو میں ہوا ہے کہ دو طلاقیں ہوگی یا نہیں، ایک میں یقین ہے اس لیے یہی فرض کر لیں کہ پہلے لڑکا جنا ہے اس کی وجہ سے ایک طلاق واقع ہوئی، پھر لڑکی جنی عدت ختم ہو گئی، عدت ختم ہونے کی وجہ سے اب لڑکی کی وجہ سے طلاق واقع نہیں ہو سکے، یہ تو قضاء ہے، لیکن چونکہ یہ حلت اور حرمت کا مسئلہ ہے اس لیے احتیاطاً یہی کہا جائے گا کہ دو طلاقوں کا وقوع کیا جائے تاکہ حرمت کے شبہ سے بھی بچا جا سکے۔ وَإِنْ قَالَ لَهَا إِنْ كَلَّمْتِ أَبَا عَمْرٍ، ایک آدمی نے کہا اپنی بیوی سے اگر تو نے ابو عمرو اور ابو یوسف سے کلام کیا تو تجھے تین طلاقیں ہیں۔ پھر کیا ہوا، یہ کہنے کے بعد جو ہے اس نے اس کو ایک طلاق کے بائنا دے دی، ایک طلاق دے دی اور اس سے بائنا ہو گئی، عدت گزر گئی، اس کے بعد اس نے عدت گزرنے کے بعد عدم نکاح کی حالت میں ابو عمر سے کلام کر لیا، پھر اس کے بعد اس نے اسی خاوند سے دوبارہ نکاح کیا، نکاح کرنے کے بعد اب ابو یوسف سے کلام کیا، تو فرمایا کہ اس کو تین طلاقیں پڑ جائیں گی، لیکن امام ظفر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ طلاقیں نہیں پڑے گی۔ یہاں کل چار صورتیں بنتی ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ یہ دونوں شرطیں جو ہے اس کی ملک میں پائی جائے، یعنی کہا کہ اگر آپ نے ابو عمر اور ابو یوسف سے کلام کیا تو آپ کو تین طلاقیں ہیں، یہ کہہ کر اس نے اسی کے نکاح میں رہتے ہوئے دونوں سے کلام کر لیا، تو اس سے تین طلاق پڑھ کر حرمت مغلظہ ثابت ہو جائے گی۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ یہ دونوں شرطیں عدم ملک میں پائی جائیں، کہ مثال کے طور پر یہ کہا کہ اگر تو نے ابو عمر ابو یوسف سے کلام کیا تو یہ تین طلاق ہے، پھر یہ کہنے کے بعد اس نے کلام کرنے سے پہلے جو ہے اس کو طلاق بائنا دے دی، عدت گزر گئی، عدت گزرنے کے بعد اس نے دونوں سے کلام کیا، اس صورت میں بالاتفاق کسی کے ہاں طلاق واقع نہیں ہوگی، کیونکہ یہاں جزا جو اتری ہے وہ غیر ملک میں اتری ہے۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ پہلے شخص یعنی ابو عمر سے کلام کرے
غیر ملک میں اور ابو یوسف سے کلام کرے. تیسری صورت کیا ہے کہ اول سے کلام کرے ملک میں اور دوسرے سے کلام کرے غیر ملک میں. یعنی ابو عمر سے کلام کرے ملک میں ہوتے ہوئے اور ابو یوسف سے کلام کرے غیر ملک میں ہوتے ہوئے, تو یہاں پر بھی طلاق واقع نہیں ہوگی, کیونکہ جزا کا جو ترتب ہے وہ آخر پر ہوتا ہے, اور یہاں آخر کے پر جب جزا کا ترتب ہو رہا ہے وہ ملک اس پر نہیں ہے. اور چوتھی صورت یہ ہے کہ پہلی سے تکلم کرے, پہلے شخص سے ابو عمر سے تکلم کرے غیر ملک میں اور ابو یوسف سے تکلم کرے ملک کے اندر, تو یہ مسئلہ اختلافی ہوگا, یعنی چوتھی صورت اختلافی بنے گی. اس صورت میں جو ہے امام ہم احناف کو مسئلہ یہ ہے یہاں پر 3 طلاقیں واقع ہو جائے گی, لیکن امام ظفر رحمہ اللہ فرماتے 3 طلاقیں واقع نہیں ہوگی. امام ظفر رحمہ اللہ کی دلیل یہ ہے وہ اس کو قیاس کرتے ہیں اس سے پہلی والی صورت پر, یعنی جہاں پر وہ پہلے شخص سے جب وہ تکلم کر رہی ہے ملک میں ہوتے ہوئے اور دوسری سے غیر ملک میں ہوتے ہوئے, وہاں پر جیسے طلاق کا وقوع نہیں کر رہے, تو اس دوسری برعکس والی صورت پر بھی طلاق کا وقوع نہیں ہو سکے گا. ورانا سے ہم احناف کے دلیل, ہم نے کہا نہیں, چوتھی صورت کا مسئلہ تیسری صورت سے مختلف ہے. چوتھی صورت کیا تھی کہ پہلے شخص یعنی ابو عمر سے تکلم کیا غیر ملک میں اور ابو یوسف سے تکلم کیا ملک کے اندر, اس صورت میں 3 طلاقیں واقع ہوں گی. ہماری دلیل یہ دیکھو یہاں پر جو کلام کا ظہور ہو رہا ہے وہ ایک اہل شخص سے ہو رہا ہے, اور یہ کلام اس کلام کو تکلم کرنے پر قادر ہے اور شرعی روح سے اس کے لیے کرنا ہے بھی درست, ٹھیک ہے. اور دوسری بات کہ جب کلام کو معلق کر رہا ہے اس وقت ملک کا ہونا بھی ضروری ہے تاکہ جزا کا ترتب آسان ہو سکے, اور ملک بھی یہاں پر موجود ہے. اور تیسری بات یہ ہوتی ہے جب جزا کا ترتب ہونے لگے تب بھی ملک کا ہونا ضروری ہے, اور یہاں اس صورت میں ملک کا ترتب تب بھی ہے, ملک ہے جب جزا کا ترتب ہو رہا ہے. اور باقی درمیان میں جو ملک گئی ہے تو وہ حالت ہی بقائے یمین کی, اور آپ نے پیچھے پڑھا بقائے یمین کے لیے ملک ہونا ضروری نہیں ہے, بقائے یمین کے لیے ملک ہونا ضروری نہیں ہے. جب یمین کا ترتب ہونے لگے, جب یمین کا وقوع ہونے لگے, جزا کا ترتب ہونے لگے, اس وقت ملک ہونا ضروری ہے. اور یہاں پر چاروں شرطیں من و عن اس چوتھی صورت میں موجود ہے کہ احد سے کلام صادر ہو رہا ہے, جب کلام کو معلق کیا جا رہا ہے ملک کا ہونا ضروری ہے, ملک موجود ہے, اور جب جزا کا ترتب ہونے لگے اس وقت ملک کا ہونا ضروری ہے, تب بھی ملک موجود ہے. باقی کے یہاں پر اعتراض کرے درمیان میں ملک نہیں ہے, اس کا جواب یہ ہے کہ یہ بقائے یمین کی حالت ہے, اور بقائے یمین کے لیے ملک کا ہونا ضروری نہیں ہوتا ہے. اور جب چاروں شرطیں اس چوتھی صورت میں موجود ہے تو یہاں پر آپ کو اشکال نہیں ہونا چاہیے 3 طلاق کے وقوع پر. امید ہے بات سمجھ گئے ہوں گے. وَإِنْ قَالَ إِنْ دَخَلْتِ الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا, ایک آدمی نے کہا اگر تو گھر میں داخل ہوئی بس تو 3 طلاق والی ہے. پھر اس نے 2 طلاقیں دی اس کو, اس عورت نے عدت گزارنے کے بعد اور خاوند کر لیا اور خاوند میں سے دخول بھی کر لیا, پھر اس کے بعد اس نے طلاق دے دی, عدت گزاری, پھر یہ پہلے خاوند کے پاس لوٹ آئی, اب آنے کے بعد گھر میں داخل ہو گئی, اب کیا ہوگا؟ تو حضرات شیخین فرماتے ہیں جب یہ گھر میں داخل ہوگی تو اس کو 3 طلاق واقع ہوگی. وہی یعنی کہ جو اس نے شرط لگائی تھی اسی شرط کو مد نظر رکھتے ہوئے شرط کا وقوع جب ہوگا تو جزا کا ترتب ہو جائے گا, 3 طلاقیں واقع ہو جائے گی. لیکن امام محمد اور امام ظفر رحمہ اللہ فرماتے ہیں نہیں, 2 دی تھی نا پہلے, تو اب 2 کے بعد جتنی بچی ہیں اتنی واقع ہوگی, 3 واقع نہیں ہوگی. 2 کو 1 بچ گئی تھی نا, تو اب گھر میں داخل ہوگے تو 1 واقع ہوگی, 3 واقع نہیں ہوگی. اصل یہ مسئلہ جو ہے مختلف فی ہے اس مسئلے پر کہ شوہر ثانی جو ہے
یہ مادون الثلاث طلاق کو گراتا ہے یا نہیں؟ تو اس میں شیخین کا مسئلہ یہ ہے، یہ جو شوہر ثانی ہے نا، یہ تمام طلاقوں کو منہدم کرتا ہے، چاہے 3 دی ہو، 1 دی ہو، 2 دی ہو، شوہر ثانی سب کو منہدم کر دیتا ہے۔ جب پہلی کے پاس دوسری کے پاس ہو کر پہلی کے پاس دوبارہ آتی ہے تو وہ نئی 3 طلاقیں لے کر آتی ہے۔ اس لیے چاہے پہلے میں 1 دی ہو، 2 دی ہو، جب دوسرا شوہر کر لیا تو دوسرے سب کو مینیمیٹ کر دیا، اور جب پہلی کے پاس آئے گی تو 3 لے کر آئے گی۔ جب 3 لے کر آئے گی، اب گھر میں داخل ہوگی تو شوہر کے پاس 3 طلاقیں ہیں، تو تینوں واقع ہوگی اس شرط کی وجہ سے، ان دخلت الدار فانت طالق الثلاثن۔ لیکن امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں شوہر ثانی 3 کو تو منہدم کرتا ہے، لیکن 3 سے کم کو منہدم نہیں کرتا۔ اگر پہلی 2 طلاقیں لے کر آئی ہے تو شوہر ثانی ان 2 کو منہدم نہیں کر سکتا ہے، وہ برقرار رہے گی۔ اب دوبارہ آئے گی تو 1 طلاق لے کر آئے گی، یا پہلے 1 طلاق لے کر آئی ہے تو اب دوبارہ آئے گی تو 2 طلاقیں لے کر جائے گی۔ خلاصہ کلام یہ ہے، امام شیخین کا مسئلہ یہ ہے کہ شوہر ثانی سب طلاقوں کو ختم کر دیتا ہے، 1 ہو، 2 ہو، 3 ہو، جب دوسرے کے پاس ہو کر پہلی کے پاس آئے گی تو نئی طلاقوں کے ساتھ آئے گی۔ لیکن امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ معذور الثلاث جو 3 سے کم طلاقیں ہوں تو ان کو شوہر منہدم نہیں کر سکتا ہے، لہذا جب واپس آئے گی تو ما بقیہ طلاق کے ساتھ آئے گی، کل طلاق کے ساتھ نہیں آئے گی۔ وَإِنْ قَالَ لَهَا، کہتے ہیں اس کی وضاحت مزید ہم انشاءاللہ اس کو بعد میں لا رہے ہیں۔ وَإِنْ قَالَ لَهَا إِنْ دَخَلْتِ الدَّارَ، ایک آدمی نے کہا اگر تو گھر میں داخل ہوئی فَأَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا ثُمَّ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا، اگر تو گھر میں داخل ہوئی تو 3 طلاق ہے، یہ کہاں پھر فوراً کہا جائے أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا، ساتھ ہی 3 طلاقیں دے دی۔ اس کے بعد اس عورت نے مغلظہ ہو کر شوہر غیر کیا، اس کے ساتھ وطی کی، اس سے طلاق ہو گئی۔ طلاق ہونے کے بعد پھر پہلے خاوند کے پاس آئی، اب پہلے خاوند کے پاس آنے کے بعد گھر میں داخل ہوئی، اب کچھ بھی واقع نہیں ہوگا۔ پہلے مسئلہ میں کیا تھا کہ گھر میں داخل ہوگی تو طلاق واقع ہو جائے گی، لیکن اس صورت میں کہ جب 3 طلاق واقع ہو کر حرمت مغلظہ ہو کر دوسرے خاوند کے پاس آئی، پھر پہلے کے پاس گئی، اب گھر میں داخل ہوگی 3 طلاق واقع نہیں، کچھ بھی واقع نہیں ہوگا۔ لیکن امام ظفر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں، اب بھی 3 طلاق واقع ہوگی۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ یہاں جزا مطلق ہے، کہ اس نے کہا ان دخلت الدار فانت طالق ثلاثا، جزا مطلق ہے، اس میں کوئی ذکر نہیں ہے کہ اسی ملک میں رہتے ہوئے داخل ہو یا نئی ملک کے ساتھ داخل ہو، جزا مطلق ہے۔ اس لیے اس جب بھی شرط پائی جائے گی، چاہے اسی ملک میں پائی جائے یا نئی ملک کے ساتھ پائی جائے، دونوں صورتوں میں جب شرط پائی جائے گی تو جزا کا ترتب ہو جائے گا۔ اس لیے اگر دوسرا خاوند کر کے بھی آ گئی اور گھر میں داخل ہو گئی، گھر میں داخل ہونے کی وجہ سے اس کو اس شرط کی وجہ سے 3 طلاق واقع ہو جائے گی۔ لیکن ہم احناف فرماتے ہیں نہیں، یہ جزا جو ہے نا، جو انت طالق ان دخلت الدار فانت طالق ثلاثا، یہ جو جزا ہے اس کا تعلق اسی مل کے ساتھ ہے، کیونکہ یہ شرط ہے نا، قسم ہے۔ قسم جو ہوتی ہے وہ ڈرانے کے لیے ہوتی ہے یا کسی کام پر ابھارنے کے لیے، اس کے لیے ملک شرط ہوتی ہے۔ اور عام طور پر جب 3 طلاق واقع ہو جائے نا تو پہلے خاوند کے پاس آنا بہت شاذ و نادر ہوتا ہے، تو یہاں پر جب اسے 3 طلاقیں دے دی اس کو، تو یمین کا جو مقصد تھا ڈرانا دھمکانا کسی کام پہ ابھارنا وہ ختم ہو گیا ہے۔ جب وہ ختم ہو چکا ہے تو لہذا اب قسم اپنے انتہا کو پہنچ جائے گی۔ اب نئی مل کے ساتھ اس قسم اس شرط کا جزا پر ترتب ہم نہیں کر سکیں گے، کیونکہ جو جزا کا شرط کا مقصد، یمین کا مقصد جو ہوتا ہے نا، ڈرانا دھمکانا، وہ ہوتا ہے مل کے ساتھ، اور جب اس نے بالکل یہ مل ختم کر دی ہے تو یمین کا مقصد فوت ہو گیا۔ اب جب یمین کا مقصد ہدف فوت ہو گیا ہے تو یمین منحل ہو کر کیا ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ اب جب دوبارہ نئی ملک آئے گی تو نئی ملک کے ساتھ قسم واپس لوٹ کر نہیں آئے گی، بخلاف اس صورت کی اگر وہ طلاق بائنہ دے کر کسی اور کے پاس گئی تھی، جیسے پہلی صورت میں ہے، وہاں حرمت مغلظہ نہیں تھی، وہاں پر ملک بالکل ہی ختم نہیں ہوئی تھی، وہاں ملک تھی،
نکاح کر لیتا بغیر حلالے کے، تو وہاں چونکہ ملک بالکل ختم نہیں ہوئی تھی، اس لیے ہم نے کہا وہاں شرط عود کر رہی تھی، لیکن یہاں چونکہ ملک بالکل ختم ہو گئی تھی تو یہاں پھر شرط اور یمین عود نہیں کرے گی۔ وَلَوْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ، ایک آدمی نے کہا اگر تو اسے جمع کیا میں نے تو تجھے فارغ طالق ثلاثا، تو تجھے 3 طلاق ہے، پھر اس سے جمع کیا، خطرین شرمگاہیں آپس میں ملی تو ملتے ہی 3 طلاق واقع ہو جائے گی، یہ تو بات ہوگی ختم۔ اب جو ہی خطرین آپس میں ملے، شرمگاہیں آپس میں ملی، 3 طلاق واقع ہو کر وہ اس کے لیے کیا ہو گیا؟ اجنبیہ ہو گئی۔ چاہیے تو یہ تھا فوراً اخراج کر لیتا، شرمگاہ کو باہر نکالتا، لیکن اس نے کیا کیا؟ دخول کرنے کے بعد کچھ دیر ٹھہرا رہا، دخول کیے رکھا۔ اس دخول کی وجہ سے کیا ہوگا؟ تو فرمایا کہ اس دخول میں جو اس نے تسلسل رکھا ہے، دوام رکھا ہے، اس دوام کی وجہ سے اس پر مہر واجب نہیں ہوگا۔ ہاں اگر ذکر کو نکالا پھر دوبارہ داخل کیا، اب اس پر مہر لازم ہو جائے گا۔ اسی طرح ایک آدمی نے اپنی لوڑی سے کہا تھا اذا جامعتک فانکح حرہ، جب تجھ سے جمع کرو تو آزاد ہے۔ یہاں بھی وہی مسئلہ ہے، جو ہی جمع کیا، جو ہی خطران آپس میں ملے تو وہ اس کے لیے کیا ہو گئی؟ اجنبیہ ہو گئی، تو فوراً اس کو چاہے ذکر نکال لیتا، لیکن کچھ دیر ٹھہرا رہا تو اس ٹھہراؤ کی وجہ سے، اس تسلسل اور دوام کی وجہ سے اس پر مہر نہیں ہوگا۔ لیکن اگر داخل کرنے کے بعد نکالا پھر داخل کر دیا تو اب اس کی وجہ سے اس پر کیا ہوگا؟ مہر لازم ہوگا۔ یہ تو نفس مسئلہ۔ لیکن امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ پہلی صورت میں مہر لازم ہوگا، یعنی جب داخل کیا، دخول کے بعد ٹھہرا رہا 1 آدھ 2 منٹ، اس دوام اور لبس کی وجہ سے مہر لازم ہوگا، کیونکہ وہ کہتے ہیں یہ دوام کی وجہ سے یہاں پر جمع پایا گیا ہے، تو جمع کے پائے جانے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ مہر لازم ہوتا ہے، اس کو مہر دینا پڑے گا، لیکن حد لازم نہیں ہوگی۔ کہہ دے بھائی اس نے جو دوام کیا وہ اجنبیہ کے ساتھ کیا ہے تو حد بھی لازم کرو، ایک حد یہاں لازم نہیں ہوگی، کیونکہ یہاں جو جمع جو ہے نا یہ حلال اور حرام اکٹھے ہو گیا ہے، اور اس میں حلال اور حرام میں دوام ہے، یعنی ایک بار کی حلال بھی ہے حرام بھی ہے، تو یہاں شک پڑ گیا اب یہ حلال سا حرام جمع ہو گیا ہے، اس پر وہ لازم کرے حد یا لازم نہ کرے، تو شک کی وجہ سے حد لازم نہیں ہوتی۔ تو چونکہ ایک ہی مرتبہ میں حلال اور حرام ہے، یعنی حلال کے پیچھے فوراً حرام آیا ہے، اس دوران کوئی امر آخر نہیں موجود، تو اس لیے شک کی وجہ سے ہم اس میں حد کو لازم نہیں کر سکتے ہیں۔ وجہ الظاہر، متن میں ہم نے کہا تھا اس پر مہر بھی لازم نہیں ہوگا، اگر دخول کے بعد اس پر دوام کر لیا اس نے تو اس پر مہر بھی لازم نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے، دیکھو جمع کہتے ہیں کہ شرمگاہ کو شرمگاہ میں داخل کرنا، ٹھیک ہے، اور دوام جو ہے یہ ادخال کے لیے نہیں ہوتا ہے۔ جمع کہتے ہیں کہ ادخال فرج فی الفرج، شرمگاہ کو شرمگاہ میں داخل کرنا، ٹھیک ہے، اور دوام یہ ادخال نہیں ہے، چونکہ دوام ادخال نہیں ہے تو اس لیے جو ہے اس دوام کی وجہ سے مہر لازم نہیں ہوگا، اور مہر لازم ہوتا ہے جمع کی وجہ سے، اور یہاں کوئی نیا جمع نہیں پایا گیا ہے۔ جمع سے کہتے ہیں ادخال فرج فرج، یہاں جو پہلا ادخال ہوا تو حلال تھا، اب جو دوام ہے اس میں ادخال کدھر ہے؟ اس میں ادخال نہیں ہے، اس لیے اس دوام میں چونکہ ادخال نہیں ہے تو جمع کا معنی اس میں نہیں ہے، اس لیے اس کی وجہ سے مہر لازم نہیں ہوگا۔ ہاں اگر نکال کر داخل کیا، یہاں چونکہ پھر گویا کہ صراحتاً ادخال پایا جا رہا ہے طلاق کے بعد، تو یہاں پہ مہر لازم ہوگا۔ باقی حد کو ہم یہاں بھی لازم نہیں کریں گے، یہاں بھی حد کو لازم نہیں کریں گے، اس لیے کہ مجلس متحد ہے اور مقصد متحد ہے، کہ مقصد مجلس ایک ہی وضاحت نظر آ رہی ہے، مقصد کیسے متحد ہے کہ پہلا جو حلال جمع تھا مقصد شہوت کو مٹانا، اب دوسرے جمع سے بھی اسی شہوت کو مٹانا چاہ رہا ہے، کوئی نئی شہوت نہیں ہے یہ،
تو چونکہ مجلس اور مقصد متحد ہے تو شبہ کی وجہ سے یہ حد لازم نہیں کر سکتے ہیں آپ، اس لیے حد لازم نہیں ہوگی، البتہ اس دوسری صورت میں کہ جب نکال کر داخل کیا تو اس پر مہر لازم ہو جائے گا۔ جی ولو کان طلاق، اگر ایک آدمی نے کہا کہ جب تجھ سے جمع کروں تو ایک طلاق والی ہے، طلاق رجعی، پھر اس نے اس سے جمع کیا اور جمع کرنے داخل کیا اس کے اندر ذکر، داخل کرنے کے بعد ٹھہرا رہا تو داخل کرنے کے ساتھ اس کو طلاق رجعی ہو گئی اور اس ٹھہراؤ کی وجہ سے رجوع ہو گیا، ٹھیک ہے۔ لیکن امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ ٹھہراؤ امام ابو یوسف کے نزدیک جمع کے درجہ میں آنا، اس میں وہ کہتے ہیں گویا کہ یہ دوبارہ جمع پایا گیا ہے، جب دوبارہ جمع پایا گیا تو جمع کی وجہ سے رجعت ثابت ہو گئی۔ امام محمد کے نزدیک بھی رجعت ثابت ہوگی لیکن وہ اس ٹھہراؤ کو جمع قرار نہیں دیتے، وہ کہتے ہیں یہاں جو رجعت ثابت ہوگی وہ ثابت ہوگی لمس کی وجہ سے، چھونے کی وجہ سے، یہ جو ٹھہراؤ ہے نا یہ چھونے کے معنی میں ہے، اس نے چھو لیا شہوت کے ساتھ اس لیے رجعت ثابت ہو گئی ہے، ورنہ وہ اس کو باقاعدہ جمع کا درجہ قرار نہیں دیتے ہیں۔ ولو نزع، لیکن اس نے یوں کیا کہ اگر کہا کہ جب تجھ سے جمع کرو تجھے ایک طلاق رجعی ہے، دخول کیا طلاق رجعی ہو گئی، خارج کر لیا، نکالنے کے بعد پھر داخل کیا، اس داخل کرنے کی وجہ سے اب بالاتفاق سب کے ہاں جمع کی وجہ سے رجعت ثابت ہوگی کیونکہ یہاں پر نیا دخول پایا گیا ہے۔ سمجھ آگے بات؟ فصل فی الاستثناء، فصل ہے استثناء کے بارے میں، اس مسئلے میں کچھ وہ مسائل ذکر کریں گے کہ ایک آدمی کوئی بات کرتا ہے، بات کرنے کے بعد اس میں کسی چیز کو مستثنیٰ کر دیتا ہے تو پھر اس کا کیا حکم ہوگا۔ مثال کے طور پر ایک آدمی جو ہے کسی بات کو انشاءاللہ سے معلق کر دیتا ہے، یہ استثناء ہے، یا کوئی آدمی جو ہے اپنی بات کرنے کے بعد اللہ کے بعد کسی چیز کو کم یا زیادہ کر دیتا ہے، اس کو بھی استثناء کہتے ہیں۔ استثناء کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو فرمایا ایک آدمی نے کہا انت طالق انشاءاللہ تعالی متصلا، کہ تو طلاق والی ہے اگر اللہ نے چاہا، بشرطے کہ انشاءاللہ ساتھ ہی کہا ہو، درمیان فاصلہ نہ ہو، اس سے طلاق واقع نہیں ہوگی۔ کیوں؟ حدیث پاک ہے من حلف بطلاق، فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس نے قسم اٹھائی طلاق کے ساتھ یا عتاق کے ساتھ اور کہا انشاءاللہ متصلا تو اس پر حنس لازم نہیں آئے گا۔ اور دوسری عقلی دلیل یہ ہے کہ وہ یہاں پر جو ہے نا انت طالق انشاءاللہ اس نے شرط کے ساتھ معلق کر دیا ہے، اور تعلیق جو ہوتی ہے نا وہ شرط پائے جانے سے پہلے وہ گویا اس کا تکلم پایا ہی نہیں گیا ہے، تعلیق جب تک پائی نہ جائے اس سے پہلے وہ گویا کہ اس چیز کا تصور ہی نہیں ہے، تصور ہوگا جب تعلیق پائی جائے گی، اور تعلیق یہاں کب پائی جائے گی معلوم ہی نہیں ہے، کب اللہ چاہے کچھ معلوم نہیں ہے، اس لیے یہاں پر ہم اصل کلام کو لغو کر دیں گے، اصل کلام کا تکلم ہی نہیں پایا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ انشاءاللہ متصلاً کہے، اگر فاصلہ کر دیا کہاں انت طالق خاموش رہ گیا، خاموش رہنے کے بعد پھر کہتا ہے انشاءاللہ تو یہ استثناء لغو ہو جائے گا، اس لیے کہ یہاں پر اب جو ذکر کرے گا انشاءاللہ کو اس کا مطلب یہ ہے اب شاید یہ اپنے کلام سے رجوع کرنا چاہ رہا ہے، اب ہم رجوع نہیں کرنے دیں گے، انشاءاللہ کو لغو کر دیں گے اور انت طالق کو صحیح مان کا طلاق واقع کر دیں گے اس پر۔ وَكَذَا إِذَا مَاتَتْ، ایک آدمی نے بیوی سے کہا انت طالق انشاءاللہ، انت طالق کہا بیوی مر گئی، انشاءاللہ کا تکلم اس کے مرنے کے بعد ہوا تو فرمایا انشاءاللہ کا تکلم یہاں درست مانا جائے گا، یہ یہاں انشاءاللہ کا تکلم باطل نہیں ہوگا اور اس کو طلاق واقع نہیں ہوگی کیونکہ یہاں مکمل کلام انت طالق انشاءاللہ تعالی ہے۔ اور موت کے ساتھ جو چیز جو ہے ساقط ہوتی ہے وہ ہوتی ہے جہاں کسی چیز کو ثابت کیا جا رہا ہو، اور جہاں کسی چیز کو باطل کیا جا رہا ہو وہ چیز مرنے کے ساتھ ساقط نہیں ہوتی۔ اب یہاں پر انت طالق انشاءاللہ کے اندر جو ہے مرد یہاں طلاق کو باطل کرنا چاہ رہا ہے،
تو چونکہ یہاں ابطال کے معنی ہے اس لیے مرنے کی وجہ سے یہ کلام انشاءاللہ کلام ساقط نہیں ہوگا، لغو نہیں ہوگا۔ یہاں اگر اس بات کے معنی ہوتے تو پھر اس صورت میں اس عورت کے مرنے کی وجہ سے ہم اس کلام کو لغو قرار دیتے، لیکن چونکہ یہاں یہ کلام جو ہے یہ مبتل کلام ہے، یعنی کہ ایک کلام کو باطل کرنے کے لیے ہے، ثابت کرنے کے لیے نہیں ہے، اس لیے عورت کے مرنے کی وجہ سے یہ انشاءاللہ کا تکلم باطل نہیں ہوگا۔ لیکن اگر زوج نے کہا انت طالقن، کہنا چاہ رہا تھا انت طالقن انشاءاللہ، لیکن انت طالقن کے پاس زوج مر گیا، تو فرمایا اب یہاں پر اسراء باطل ہو جائے گا، کیونکہ اسراء کا کہیں تصور ہی نہیں ہے، وجود ہی نہیں ہے، تو اس لیے یہاں انشاءاللہ کو ہم فرض قرار نہیں دے سکتے ہیں۔ وَإِنْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا، ایک آدمی نے کہا کہ تو طلاق والی ہے 3 مگر 1، یا کتنے واقع ہوگی؟ 2۔ اگر کہا تو 3 طلاق والی ہے مگر 2، یہاں 1 واقع ہوگی۔ آگے خود صاحب ہدایت نے وضاحت بھی دے دی، اصل ضابطہ یہ ہے استثناء کے اندر کہ استثناء کے بعد جو کلام بچتی ہے وہی کلام اصل سمجھی جاتی ہے، اور اس سے پہلے جو ہوتی ہے اس کا اعتبار نہیں ہوتا۔ تو یہاں بھی انت طالق ثلاثا الا واحدہ، استثناء کے بعد جو کلام بچے گی اس کا اعتبار ہوگا، اور 1 کے بعد باقی 2 بچتی ہے، جیسا انت طالق ثلاثا الا اثنتین، یہاں پر بھی 2 کے بعد 1 بچتی ہے، یہاں 1 طلاق واقع ہوگی۔ جیسے مثالیں بھی دیا خود آگے، ایک آدمی نے کہا لفلان علی درہم الا 9، کہ فلانے کے مجھ پر 10 درہم مگر 9، کتنے ہو گئے؟ 1۔ تو فرمایا لفلان علی درہم اور لفلان علی 10 الا 9، دونوں مطلب ایک ہی ہے، یعنی استثناء کے بعد کلام کا اعتبار ہوگا۔ اور فرمایا استثناء جو ہے نا یہ کل سے بعض کا ہونا چاہیے، کل سے کل کا استثناء معتبر نہیں ہے، کیونکہ کل سے کل کا استثناء گویا کہ کلام کو لغو کرنا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ایک آدمی کہتا ہے انت طالق ثلاثا الا ثلاثا، کہ تجھے تو 3 طلاق والی ہے مگر 3، تو یہاں پر کل کا کل سے استثناء ہے، ایسا استثناء لغو قرار دیا جائے گا، اور 3 طلاق واقع کر کے حرمت مغلظہ ثابت کی جائے گی، کیونکہ استثناء کے لیے ضروری ہے کچھ ایسی چیز تو بچے کہ جس پر ہم اس کلام کو ترتب دے سکیں، مرتب کر سکیں، اور جب اس نے کل کا کل سے استثناء کر دیا تو پیچھے بچے کچھ نہیں ہے، تو پھر کلام لغو بیکار ہو جائے گی۔ جب کلام لغو بیکار ہوگی تو پھر انت طالق ثلاثا کا تلفظ جو ہے برقرار رہے گا، اور الا ثلاثا کا تلفظ کیا ہو جائے گا؟ لغو ہو جائے گا، تو پھر 3 طلاقوں کی 3 طلاقیں واقع ہو جائے گی، 3 سے 3 کا استثناء پھر نہیں ہو سکے گا۔ امید ہے یہاں تک بات آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ باقی